بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يغطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا مغت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الصلوات. سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ جس کا نشان 50 ہے، 50ویں آیہ کریمہ. پروردگار عالم ایک سچی اور اعلیٰ درجے کی زبان کا تذکرہ کر رہا ہے. ایسی زبان جو چلتی ہے تو معرفت کا سمندر بن کر چلتی ہے. ایسی زبان جب آسمان فصاحت و بلاغت پر پرواز کرنے لگتی ہے تو کوئی طائر علم و فصاحت موجود ہی نہیں جو اس کے برابر آ کر پرواز کر سکے. وہ صاحب زبان، وہ علی، وہ اونچی زبان رکھنے والا جس کی زبان 1400 برس پہلے جنبش میں آئی تھی اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی زبان ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے حالات کو بیان کر رہی ہو. قرآن معجزہ ہے اور نہج البلاغہ قرآن کی ایک عملی تفسیر ہے. قرآن میں اور نہج البلاغہ میں ایک موٹا سا فرق ہے. قرآن خالق کا کلام ہے اور نہج البلاغہ علی جیسے ایک مخلوق کا کلام ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک مخلوق کا کلام ہے تو آپ اور ہم بھی سب مخلوق ہیں، لیکن اللہ جس مخلوق پر فخر کرتا ہے وہ علی ہے. علی کا کلام نہج البلاغہ جس آفاقیت اور اہمیت کی حامل ایک اساس اور ایک بنیاد ہمارے پاس ہے، اس کے بیان کا تسلسل آج اس منزل پر کہ کیا سبب ہے کہ مولا کا کلام اتنا آفاقی، جہانی، جاوید، ہمیشگی اور کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے. ہر زمانے میں تازہ، ہر دور میں نیا، ہر ایک کے لیے مفید. وہ سیاستدان ہو تو علی سب سے بڑا سیاستدان، وہ تاجر ہو تو علی اصول تجارت کو وضع کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ مسافر ہو تو علی سفر کا دستور عطا کرتے ہیں،
وہ طالب علم ہو تو علی بتاتے ہیں کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، وہ معلم ہو تو علی بتائیں گے کہ استاد کے کیا فرائض بنتے ہیں، وہ ایک باپ ہو تو علی بتائیں گے کہ مربی کسے کہتے ہیں، وہ ایک اولاد ہو تو علی بتائیں گے کہ آداب والدین اور مقام والدین اولاد کے نزدیک کیسا ہونا چاہیے۔ اگرچہ میرے مولا صنفی اعتبار سے مرد ہیں، لیکن خواتین کے لیے جو آپ نے نظام زندگی عطا کیا، ان کے مزاج کو مولا نے ایسا بتایا کہ ان سے بہتر کوئی اور خواتین کے مزاج کو بتا نہیں سکتا تھا۔ لہذا خواتین پر پورا خطبہ طویل حضرت کے فرمائشات اسی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں علی کے کلام میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ بلا تفریق ہر مذہب و مسلک و دین مولا علی کے کلام سے استفادہ کرنے کو تیار ہے۔ وہ تو مولا نے جس طرح میں اور آپ اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، اور جو بغیر شناخت کے جیتا ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا، جو بغیر نشانی کے رہتا ہو، جو بغیر علامت کے جیتا ہو، وہ علی کا کہنے والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا علامتوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ، اور ہم اپنی علامتوں میں جو علامت کا اظہار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ، یہ ہماری نشانی ہے، اور ہم در حقیقت ایک بھیڑ میں گم نہیں ہونا چاہتے، ایک بہت بڑی بھیڑ سے ہم منفرد ہونا چاہتے ہیں اور اپنی شناخت کروانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف کلمہ توحید کی ذمہ داریوں اور کلمہ نبوت کے فرائض ہی سے مزین اور مبلوغ نہیں ہیں، بلکہ ہم ولایت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو ذمہ داریوں میں اضافے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میرا اس کی؟ آئیے بڑھاؤں تشریح۔ ہم در حقیقت اپنے کلموں کا اظہار اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا اور اپنے فرائض کا اور اپنے مسائل کے اضافے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام، قرآن مجید نے کیا کہا کہ اگر یہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یا کلام الہی ہے، یا کلام الہی کی تفسیر علی کا کلام ہے، جو اگر پہاڑ پر نازل ہو۔ میں مولا کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جب سہل ابن حنیف انصاری کی شہادت ہوئی، جب جناب حمام ابن شریح کی رحلت ہوئی مولا کا خطبہ سنتے ہوئے، جو کل میں بیان کر چکا، جب مولا کا خطبہ سنتے ہوئے حضرت حمام ابن شریح کا دم نکل گیا، اور جب حنیف ابن سہل ابن حنیف انصاری کی رحلت ہوئی مولا کے نام پر، تو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، حبی نزل علی جبل، اگر میری محبت کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا لتہافت، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میری محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے۔ گویا اگر ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں علی ولی اللہ، تو ہم کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں میں اضافے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ تو ذمہ داریوں کا اعلان ہے، جسے ایک ذمہ داری پر دوسری ذمہ داری۔ لہذا قرآن مجید کے بعد تفسیر قرآن کے عنوان سے مولا کا کلام کیوں اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی تازہ نیا، ابھی کا کلام، آج کا کلام۔ جناب رسول صاحب مولانا کرنا سے اب
کا سبب دہراتے ہوئے کہ نہج البلاغہ آئینہ دار قرآن ہے. اگر قرآن کے مقابل کسی آئینے کو رکھا جائے تو اس آئینے کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، جس میں عکس قرآن دکھائی دیتا ہے، جس میں جلوہ کلام پروردگار دکھائی دیتا ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں عزیزان گرامی، یہ الفاظ خود سید رضی کے الفاظ ہیں. سید رضی فرماتے ہیں جب مولا کا کلام پڑھتا ہو نہج البلاغہ تو فرماتے ہیں علیہ مسحت من علم الالہی وفیہ ابقۃ من کلام النبوی. جب میں مولا کا، یہ سید رضی کا جملہ ہے نہج البلاغہ کی تعریف میں، مولا کے کلام کی تعریف میں، فرماتے ہیں جب میں علی بن ابی طالب کا کلام پڑھتا ہوں تو مجھے دو ہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، علم پروردگار کا عکس دکھائی دیتا ہے اور کلام نبوی کی خوشبو آنے لگتی ہے. اور جب مولا کائنات کے کلام کو پڑھتے پڑھتے سید رضی اس درجے پر پہنچتے تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آج میں آپ کی اپنی مجلس میں اس جملے کو بھی کہتا ہوں گزر جاؤں تو ہم نے یہ عنوان قرار دیا کہ نہج البلاغہ آئینہ دار قرآن. تو یہ در حقیقت دنیا میں کائنات میں اللہ کے کلام سے ہٹ کر اگر کوئی کلام بعد از کلام الہی اگر کوئی ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے. اور یہ الفاظ پھر میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ پھر برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی کے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی 27 جلدوں میں شرح لکھتے ہیں. اور 27 جلدوں پر بھی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے حق ادا نہیں کیا علی کے کلام کا، میں نے علی کے کلام کی شرح لکھتے ہوئے حق ادا نہیں کیا. فرماتے ہیں جب بھی میں علی کے کلام کو پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج پہلی مرتبہ پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں اگر 27 جلدیں لکھنے کے بعد بھی میں دوبارہ لکھنے لگوں تو اتنی ہی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں مگر کوئی نقطہ تکرار نہیں ہوگا، کوئی مطلب تکرار نہیں ہوگا. وہ اس مقام پر پہنچ کے کہتے ہیں کہ سارے ادیبوں کا فیصلہ ہے، سارے دنیا کے علماء کا فیصلہ ہے کہ علی کے اس کلام کے بارے میں یہی ایک نظریہ قائم کیا جائے کہ ھذا فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. اس کلام کے بارے میں ان دو جملوں کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کلام مخلوق کے کلام سے اونچا ہے، خالق کے کلام کے نیچے ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو علی کا کلام ہے. اور اللہ اکبر. وہ کلام مولا علی کا کلام. کیا سبب، میں پھر وہی بات جملہ دہراؤں، کیا سبب کہ مولا علی کے کلام میں اتنا اثر ہے؟ ایک سبب تو یہ کہ اللہ نے علم الکتاب کا اگر کسی کو عالم بنایا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. سورہ رعد آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یقولو کا ترجمہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع سے یہ استفادہ کرنے کا مجھے حق ہے نا کہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل رہتا ہے. ترجمہ اب کیا ہوگا؟ معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے یقول الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں. لیکن کہہ دیجئے عربی زبان کے مطابق یضربو، یفعلو، یقتلو، ان سب کے ترجمے یہی کیے جاتے ہیں نا کہ مارتا ہے اور مارتا رہے گا، جی بولتا ہے اور بولتا رہے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا، اے میرے حبیب تمہیں یہ وہ کہتے رہیں گے کہ تم بھیجے ہوئے نبی نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکار رسالت صرف پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، آج بھی انکار رسالت ہوتا ہے، آج بھی نبی کا انکار کرنے والے موجود ہیں. اب نبی کے انکار کے مقابل اللہ کیا سہارا اور کیا دلیل لے کر آ رہا ہے؟ تو فوراً پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہہ دو کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے.
عزیزان گرامی تھوڑا سا آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا. پورے ملک میں اپنی دانش میں توحید ناشناس توحید پرستوں نے کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں مختلف انداز اور طریقوں کے ساتھ جس پہ لکھا ہوتا ہے اللہ ہی کافی. توجہ ہے وہ بات کی بھائی؟ جگہ جگہ گاڑیوں پر اور بڑے بڑے مکانات پر اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے اللہ ہی کافی. بڑا اچھا عقیدہ ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہی صحیح عقیدہ ہے. مگر یہ جملہ علی کہہ سکتے ہیں، نبی کہہ سکتے ہیں؟ یہ جملہ نبی کا ہے، مجھ جیسے ناقص کا نہیں ہے. مجھے تو علی چاہیے جو اللہ تک پہنچا دے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جملہ اچھا ایک جملہ اور آپ کے ذہنوں میں ہے جی، کتاب خدا کافی. جی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بولنے والے کون تھے. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے ڈھونڈنے کے لیے کہ کون تھے بولنے والے. ایک صلوات اور بھیج دے ذرا محمد والے. کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے بھائی. کافی وہ بولے کہ جس کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے. کافی قرآن کے بارے میں وہ بولے کہ جس نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہو. اور کافی کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ اس کی جنس سے متعلق ہو تو پھر کافی کا لفظ بولا جاتا ہے. اگرچہ وقت آج بھی میرے پاس مطلب کے حوالے سے ذرا تنگ ہے میں، لیکن ایک مثال کے ذریعے اپنے محترم سننے والوں کے ذہن میں اس عقیدے کی تھوڑی سی اس پر ایک تبصرہ کرتا ہوا گزر جاؤں کہ کتاب خدا کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس جملے کو ذرا محسوس کریں کہ انتہائی غیر فصیح اور غیر بلیغ جملہ ہے. توجہ ہے بات کی بھائی؟ فرض کیجئے میں کسی کے گھر مہمان گیا، جناب شبر صاحب تشریف فرمائے، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی مثال دیتا ہوں تاکہ مثال بھی مکمل ہو جائے اور میں آپ تک مطلب پہنچا دوں. اجازت سے بھائی، میں مہمان ہوا ان کے گھر اور انہوں نے میرے لیے ایک پیالی میں چائے ڈال دی. میں نے چائے پینے کے بعد کب جب خالی ہوا تو یہ دوبارہ ڈالنے لگے. میں نے جب چائے پی لی اور کب خالی ہوا تو یہ دوبارہ ڈالنے لگے. میں نے کہا شبر بھائی کافی ہے. انہوں نے چائے نہیں ڈالی، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے آرام کرنے کے لیے بستر چاہیے تھا. تو میں نے دیکھا کہ صاحب یہ اہتمام کرنے میں کچھ تعامل کر رہے ہیں، تو میں نے کہا شبر بھائی مجھے بستر چاہیے. کہنے ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کافی ہے. کچھ دیر کے بعد فرض کیجئے مجھے بھوک لگی اور پھر ہم نے کہا جی بھوک لگ رہی ہے. کہنے آپ نے کچھ دیر پہلے ہی تو کہا تھا کہ کافی ہے. بھائی اگر میں نے کہا تھا کہ کافی ہے تو دیکھنا ہوگا کس چیز کے بارے میں کہا تھا کہ کافی ہے. اس کی جنس سے ہٹ کر اگر کوئی جنس آ جائے گی تو اس کے بارے میں نے نہیں کہا کافی ہے. اگر یہ جملہ کہے تو یا تو نبی کہے یا علی کہے. اور یہ جملہ اگر کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے، زبور کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن کے ساتھ اہل بیت کی ضرورت ہے. کوئی مفسر بھائی جب قرآن نبی کے زمانے میں مفسر کا محتاج تھا تو یا تو کہیے کہ نبی کی رحلت کے ساتھ معاذ اللہ قرآن بھی چلا گیا. اگر نبی کی رحلت کے بعد قرآن موجود ہے تو جب نبی کے زمانے میں قرآن مفسر قرآن کا محتاج تھا، نبی کا محتاج تھا، تو بدرجہ اولا بعد از رحلت پیغمبر کوئی مفسر ہو جو قرآن سمجھائے. اب یہ قرآن سمجھانے والے ہی کو تو علی کہتے ہیں. یہ نہج البلاغہ قرآن ہی کی تو تفسیر کا ایک اور نام ہے. لہذا ہرگز ہم نہج البلاغہ کو قرآن مجید کے برابر نہیں جان رہے. اس کی تفسیر ہے، اس کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے، اس کا آئینہ ہے، اس کا جلوہ ہے، جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. مولا کے کلام میں اتنا دم اور اتنی طاقت اس وجہ سے ہے کہ علی کفا باللہ شہیدن
بینی و بینکم. اگر اللہ نے یہاں کہہ دیا ہوتا کہ اللہ کافی ہے تو اس عقیدے کے رکھنے والوں کے لیے شاید تقویت ہو جاتی، لیکن تقویت تو میرے عقیدے کی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں گواہی کے لیے میری اوپر اور تمہارے درمیان، میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور گواہی کے لیے وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. جب کسی نے، نام بھی لے لیتا ہوں، حضرت مالک اشتر نے جناب مولا کائنات سے پوچھا یا علی ہمارے نزدیک آپ کے بڑے فضائل ہیں، آپ بھی تو فرمائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کی کیا فضیلت ہے. تو میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے نزدیک میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے. عظمت مولا کائنات پر درود پڑھیں گے بآواز بلاتا ہوں. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام میں طاقت کا ایک سبب یہ کہ علم الکتاب کے مالک، اور دوسرا سبب یہ کہ علی لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے تھے. اچھا یہ تو عقیدے کا اظہار ہو گیا، دلیل ہے کوئی؟ مولا علی لوح محفوظ کو پڑھنے والے، مولا علی کے بچے لوح محفوظ کو پڑھنے والے تھے. امام حسن امام حسین کے بارے میں احادیث موجود ہیں. میں جہاں احادیث کا سرسری حوالہ دے رہا ہوں وہاں ایک عقلی بات کرنا چاہتا ہوں. مولا علی لوح محفوظ کو پڑھنے والے تھے، اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ مولا کاتب وحی ہے، اور کاتب وحی، بھئی کون کون کاتب وحی ہیں، لیکن مولا کاتب وحی ہے. میرا موضوع کیونکہ مولا کائنات ہے، مولا کاتب وحی ہے، اور کاتب املا لکھنے والا. آپ اسکولوں سے بھی وابستہ ہے نا، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پہلے ایک مرتبہ مطالعہ کرتا ہے، پھر کتاب کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اسے املا لکھوایا جاتا ہے. استاد املا بولتا ہے اور شاگرد لکھتا ہے، مگر اگر شاگرد نے وہ تحریر پڑھی نہ ہو، توجہ ہے بات کے، اگر شاگرد نے وہ تحریر پڑھی نہ ہو تو اس کے املا میں وہ املا نہیں لکھ سکتا. پڑھنے کے بعد بھی 4 غلطیاں کرتا ہے. کہ صاحب تم نے بچے سے استاد کہتا ہے تم نے یہ املا میں غلطی کیوں کی، تم نے پڑھا نہیں تھا. لیکن اگر بچہ پڑھ کر کہہ دے استاد میں نے پڑھا نہیں تھا تو معافی مل جاتی ہے. عزیزان گرامی، اگر مولا رسول مولا علی سے وہی لکھوا رہے ہیں اور علی کے لکھنے پر اللہ کو اتنا اعتماد ہے کہ نحنو نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اسے بچائیں گے. علی کے املے پر اللہ کو اتنا اعتماد، کہا جو ہے وہی صحیح ہے. تو ماننا پڑے گا پہلے کہیں سے پڑھ کر آئے تبھی املا صحیح لکھ رہے تھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہی اللہ اکبر. تو مولا کے کلام نہج البلاغہ میں دم، طاقت، آفاقیت، جاویدانی، ہمیشگی پن اس وجہ سے ہے کہ وہ لوح محفوظ کو پڑھنے والی ذات. دوسری دلیل مولا کی آفاقیت، کلام کی آفاقیت میں وہ یہ ہے کہ مولا کا کلام حقائق پر مشتمل ہے. 3 صفتیں مولا کے کلام کی. پہلی صفت مولا کے کلام کی ہے کہ فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے. مولا کا کلام، پہلی صفت مولا کے کلام کی. آپ آمادہ ہیں نا اس بات کو سننے کے لیے؟ آپ کی توجہات بھرپور ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح توجہات میرے ساتھ رہیں. پہلی صفت مولا کے کلام نہج البلاغہ کی یہ ہے کہ آپ کا کلام فصاحت و بلاغت کا شاہکار، معجزہ اور فصاحت و بلاغت میں سب سے اونچا کلام. اور میں فصاحت و بلاغت کی ایک مجلس میں تعریف کر چکا ہوں، لہذا اسے نہیں دہراؤں گا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں اور بلاغت کسے کہتے ہیں. فصاحت بلاغت نہیں ہے اور بلاغت فصاحت ہوتی ہے. ہر فصاحت بلاغت نہیں ہے لیکن بلاغت فصاحت ہوتی ہے. فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین مصداق مولا علی کا کلام. دوسرا
جو آپ کے کلام کی ایک صفت ہے وہ یہ کہ متنوع اور مختلف موضوعات پر علی نے فرمودات دیے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیاست پہ اچھا بولتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معیشت پہ اچھا بولتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فقہ پر اچھا بولتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو تاریخ پر اچھا بولتے ہیں، کچھ کا موضوع فلسفہ ہوتا ہے، کچھ کا موضوع معاشیات ہوتا ہے، کچھ کا جو ہے وہ انسانیات اور معاشرے کے اندر رہنے والے افراد، کچھ کا موضوع حیوانات اور غیر انسان مخلوق سے متعلق، اس کو اچھا بول پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، واحد ذات ہے، اللہ کے کلام کے بعد واحد کلام ہے، جس موضوع پر علی نے بولا علی سے اچھا کوئی بول نہیں پایا۔ مثال دیتا ہوں کہ ہم اور آپ جب اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی معرفت کے لیے کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستارے، کبھی زمین، کبھی موسم کا نظام، کبھی یہ دنیا کے اندر بکھری ہوئی آیات الہی کو دلیل بنانا پڑتا ہے۔ ہم موٹی موٹی چیزوں سے اللہ کو سمجھتے ہیں۔ کمال یہ علی کا ہے کہ چیونٹی پر ایک خطبہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹڈی پر ایک خطبہ ہے میرے مولا کا نہج البلاغہ میں، چیونٹی پر ایک خطبہ ہے، مور پر ایک خطبہ ہے، پورا خطبہ میرے مولا نے چیونٹی کے اوپر دیا کہ تم چاند کو دیکھ کر اللہ سمجھو یہ کون سا کارنامہ ہے، بتاؤ چیونٹی میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ بتا رہے ہیں دبت و کبت علی عرضہا، اور جب یہ چلتی ہے تو ایسے چلتی ہے کہ جیسے کوئی ہاتھی چل رہا ہو، مگر اسے دیکھنے کے لیے علی جیسی سماعت چاہیے، اسے سننے کے لیے علی جیسی سماعت چاہیے۔ فرماتے وہی نظام ہاضمہ رکھا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ذخیرہ کرتی ہے اپنے رزق کو، اور برے وقت کے لیے اس رزق کو ذخیرہ کر کے اپنے گھر بار کو چلاتی ہے۔ اور مولا نے نظام حکومت مرتب کر کے دیا جسے عہد نامہ مالک اشتر کہا جاتا ہے، بہترین سیاستدان۔ میں شاید 9 محرم کی مجلس میں کچھ اشارہ کروں گا، 2002 میں اقوام متحدہ کی جانب سے عرب لیگ کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا، وہ موجود ہے۔ پوری دنیا عرب کے جو سربراہان مملکت ہیں ان سب کو ایک خط لکھا گیا اقوام متحدہ کی جانب سے کہ آپ تو سارے عرب دنیا کے لوگ، زیادہ تر عرب دنیا کے لوگ، اکا دکا ممالک کے علاوہ 99% عرب دنیا کے لوگ مسلمان ہیں، آپ کو حکومت چلانے میں مشکل کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ ہی کے تو دین سے وابستہ ایک شخصیت جسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں، انہوں نے بہترین نظام حکومت مرتب کر کے دیا ہے۔ اور اس خط کے ساتھ مولا کا وہ عہد نامہ یعنی مالک اشتر کو جو حکومت کا نظام بنا کے مولا علی نے دیا، وہ بھیج دیا گیا کہ اسے پڑھ لیجئے، آپ کی بہترین حکومت چل سکتی ہے۔ علی بن ابی طالب کا وہ خط، لہذا ہر موضوع پر میرے مولا بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور بہترین بولتے، متنوع اور مختلف موضوعات پر مولا علی کا کلام۔ اور تیسرا سبب مولا کے کلام کی آفاقیت کا یہ ہے کہ مولا کا کلام حقائق پر مشتمل ہے۔ ایک سوال بچے کرتے ہیں، جوان ایک سوال کرتے ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے، جدید دور آ چکا ہے، اور اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، یہ پرانے دستور، پرانے نظام کو آج کے نئے دور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کا جدید دور پرانے دیے ہوئے دستورات سے ہم آہنگ ہو جائے؟ لیکن عزیزان گرامی، میں انہی سے مخاطب ہوں مولا علی کے نہج البلاغہ کو عنوان قرار دیتے ہوئے، اس لیے کہ اسلام مادیت کو موضوع گفتگو قرار نہیں دیتا، اسلام روحانیت، معنویت اور حقائق کو موضوع گفتگو قرار دیتا ہے۔ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، کوئی کیسا پینٹ شرٹ یا کوٹ پینٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کا ہے اور پجامہ کرتا مسلمانوں کا ہے۔ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ اسلام نے ایک دستور دیا ہے کہ تم حیا کو بچاتے رہو چاہے کوئی لباس پہنو، ہمیں تو تمہاری حیا عزیز ہے، ہم معاشرے میں بے حیائی کو نہیں دیکھنا چاہتے، پر اس بے حیائی کو بچانے کے ہدف تک کوئی بھی لباس پہن لو گے وہی اسلام کا لباس ہو جائے گا۔ ہم کسی ایک زبان میں تمہیں الجھانا نہیں چاہتے کہ فلاں زبان مت سیکھو اور فلاں زبان سیکھو۔ ہاں، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ اس سے وسیع زبان کوئی اور تھی ہی نہیں، لیکن اسلام کی زبان عربی نہیں ہے، عربی کیونکہ وسیع زبان تھی، اس لیے قرآن کیونکہ وسیع پیغامات پر نازل ہونے والا کلام تھا تو ہم نے اسی زبان میں قرآن کو نازل کیا جو زبانوں میں سب سے زیادہ وسیع زبان ہو۔
ورنہ تو ہر وہ زبان جو تمہارے عقیدے کا اظہار کروا دے، جو تمہارے معافی ضمیر کا اظہار کروا دے، جو تمہیں حق بات بولنے میں سہارا دے دے، وہ زبان اسلام کی زبان ہے۔ کوئی عربی بولتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو، جی کوئی اردو بولتا ہو اور ظالم کی چاپلوسی کرتا ہو، تو یہ اسلام کی زبان تو نہیں ہے۔ اسلام کی زبان تو یہ ہے کہ تم حق بات بولو اس اپنے گوشت کے لوتھڑے سے، جو مولا بھی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، اس زبان یعنی گوشت کے لوتھڑے سے وہ بولو جو اسلام بولوانا چاہتا ہے، تو وہی اسلام کی زبان ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہاں پر گھروں سے متعلق بھی خبردار، ایسا گھر اور ویسا گھر، ہاں ٹھیک ہے اسلامی تعمیر، طرز تعمیر کے اندر کچھ انداز ایسے آ گئے تاریخی اعتبار سے تو دیکھ کر ہم نے کہا کہ صاحب یہ فلاں مکتب کی مسجد ہے، ہم نے کہا یہ فلاں مکتب کی مسجد ہے، ہم نے کہا یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے اور یہ ہندوؤں کا ہے، یہ سکھوں کا ہے۔ ہم نے اندازے تعمیر سے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ کون سی سوچ کے رکھنے والے، لیکن اسلام کے تو کوئی عمارت کا کوئی ثقافت ہے، اسلام میں یہ عمارت کی کوئی ثقافت نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے ایسی عمارت بناؤ کہ جس میں کوئی غیر داخل نہ ہونے پائے اور اندر رہنے والوں کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے، ایسی عمارت بناؤ۔ رسول اللہ نے ایک اپنے صحابی کو دیکھا کہ اس نے نیا گھر بنایا اور اس میں کھڑکی لگوائی۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ کھڑکی کیوں لگوائی ہے اپنے اس گھر میں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہوا آئے، میں اس لیے کھڑکی لگوائی ہے میں نے اپنے گھر میں تاکہ میرے گھر میں ہوا آئے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تم نے یہ نیت کر لی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو ویسے ہی آتی، ہوا تو ویسے ہی آتی، لیکن اگر تم نے نیت اچھی کر لی ہوتی کہ اس میں مجلس کی آواز آئے، اس میں اذان کی آواز آئے، تو ہوا تو ویسے ہی آنی ہے۔ جی لہٰذا اسلام کے دستورات کے اندر ان دستورات کی طرف توجہ، تو مولا کے اس کلام کے اندر کیونکہ حقائق موجود ہیں اور زمانہ جو تبدیل ہوتا ہے وہ مادی حوالے سے تبدیل ہوتا ہے، حقائق نہیں بدلتے۔ بھئی کل کیا انسان کیا عادل تھا، آج کا ظالم ہو گیا ہے؟ کل بھی عادل تھا، آج بھی عادل ہے، کل بھی ظالم تھا، آج بھی ظالم ہے، مگر کل کا ظالم تیر مارتا تھا اور آج کا ظالم ایٹم بم مارتا ہے، کیمیائی بم مارتا ہے۔ آج کا ظالم فضاؤں کو مسموم اور زہریلا بنا دیتا ہے۔ ظالم تو نہیں بدلا نا، طریقہ بدلا ہے۔ تو اسلام طریقوں سے کیوں بات کرے؟ اسلام تو مزاجوں سے بات کرے گا، قرآن تو مزاجوں سے مخاطب ہوگا۔ قرآن کی آفاقیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن حقائق سے بات کرتا ہے، قرآن مادیت سے بات نہیں کرتا۔ سواریاں بدلی ہیں نا، سوار تو نہیں بدلے۔ گھوڑوں سے آپ بڑی 4 پہیوں والی گاڑیوں میں بیٹھ گئے نا، اگرچہ اگر دیکھا جائے تو مادی دنیا میں حضرت آیت اللہ خمینی علماء سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مادی نعمت آتی ہے تو 2 روحانی نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں، ان دونوں کی دوستی نہیں ہے آپس میں۔ ایک مادی نعمت کے آنے پر 2 روحانی نعمتیں فرار کر جاتی ہیں، ان میں آپس میں دوستی نہیں بن پاتی۔ تو کل کا آدمی جب گھوڑے پر بیٹھ کر آتا تھا تو سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا نا، آج کا آدمی جب مہنگی ترین 4 پہیوں والی بلکہ 8 پہیوں والی اور 10 پہیوں والی گاڑی میں مہنگی ترین سواری میں بیٹھتا ہے تو یہ سواری اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتی جب تک گردن جھکا نہ لے، گردن جھکوا نہ لے آپ سے۔ کسی سواری میں بیٹھتے ہوئے دیکھیے گا جب تک گردن ٹیڑھی نہیں ہوگی یہ بیٹھنے نہیں دے گی آپ کو، مگر کل کی سواری پر آپ سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے، سر سیدھا کر کے بیٹھتے تھے۔ توجہ ہے بات کی؟ لہذا قرآن اور اسلام کے پیغامات مادیت سے متعلق نہیں ہیں، اسلام کے پیغامات روحانیت، معنویت اور حقائق اور انسانیت سے وابستہ ہیں۔ انسان نہیں بدلا ہے، انسان کے اوزار اور ابزار اور طریقے بدل گئے۔ تو اب قرآن کس سے مخاطب ہے؟ انسان سے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم کہاں رہتے ہو، اسے اس سے غرض ہے کہ تمہارا مزاج جو ہے اس کے مطابق۔ اب وہی تمام باتیں، وہی تمام آفاقیت کی دلائل جو قرآن کے لیے ہیں وہ نہج البلاغہ کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ تفسیر قرآن ہے۔ مولا کے چند اقوال کی طرف ذرا توجہ کریں۔ ایک مقام پر میرے مولا فرماتے ہیں اربعۃ کثیر قلیلھا کثیر، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا کم ہونا بھی زیادہ ہے، الفقر والوجہ
والعداوہ اللہ اکبر الفقر والوجہ والعداوہ والنار. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ کم بھی ہو تو زیادہ ہے. فقر کم بھی ہو، نہج البلاغہ بیان کر رہا ہوں آپ سے. فقر، اب دیکھیے حقائق زمانے کی تبدیلی سے بدلتے نہیں ہیں. 1400 سال پہلے بھی علی کا یہی کلام تازہ تھا. آج 1400 برس کے بعد بھی علی کا کلام تازہ ہے، اس لیے کہ حقائق سے بات کر رہے ہیں. علی فرماتے ہیں 4 چیزیں کم بھی ہو تو زیادہ ہیں. فقر یعنی غربت، ناداری، پیسے کا نہ ہونا، یہ اگر کم بھی ہے تو بہت زیادہ ہے، اسے کم مت سمجھنا. والوجہ، بیماری چھوٹی ہو تو اسے کم مت سمجھنا، یہ چھوٹی بیماری ہی بڑی بیماری پر لے جاتی ہے. فرماتے ہیں والعداوہ، دشمنی کم بھی ہو تو بہت زیادہ ہے. نار، آگ کم بھی ہو تو بہت زیادہ ہے. ایک ماچس کی تیلی پورے شہر کو جلا ڈالتی ہے. کتنی سی آگ ہے؟ ایک اتنی سی آگ پورے گھر کو جو ہے خاکستر کر دیتی ہے. کتنی سی آگ ہے؟ مولا فرما رہے کہ آگ کم بھی ہو تو کثیر ہے. پھر ایک مرتبہ اور فرماتے ہیں الناس آداء ما جہلوا، ہمارے معاشرے میں فساد کا ایک سبب، اگر اس سبب کو دور کر دیا جائے تو علی کی تمنا بھی پوری ہو جائے اور معاشرے کا فساد بھی ختم ہو جائے. فرماتے ہیں لوگ اس چیز کے دشمن ہیں جس سے جاہل ہیں. جبھی تو ہم اس مجلس سے ایک پیغام دے رہے ہیں جو ہمارے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں، ہمیں پڑھے بھی اور ہمیں دیکھے بھی، ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جائیں گے. وَلَا ذَرْعٌ فَيُحْلَبْ، نہ اس کے پستان ہوتے ہیں کہ کوئی دودھ نکال سکے. فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. کبھی فرماتے ہیں البخیل ابدا ذلیل. اب دیکھیں ردھم ہے اور 1400 سال پرانا دستور اور آج بھی تازہ. البخیل ابدا ذلیل، بخیل ہمیشہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. والحسود ابدا علیل، اور حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے. ایک سلوات بھیجے عظمت مولا پر. فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ بیمار رہنے والا ہے کہ جو حسد کرتا ہے. خود حسد کر کے اپنے آپ کو آگ میں جلاتا ہے. جس سے حسد کر رہا ہے اسے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے حسد کرنے والا. اللہ اکبر. علی بن ابی طالب کے کلام کی آفاقیت. دنیا عرب میں، دنیا ادب میں ایک انسان، ایک شخصیت اب تک ایسی گزری ہے، اس کو تقریباً 60-70 سال گزر گئے ہیں لیکن اس دنیا سے گئے ہوئے، مگر اس کی رحلت کے بعد آج بھی اس کے کلام کو عربی ادیب کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ادیب نہیں آیا. اور اس کا نام ہے شکیب ارسلان. لبنان کا رہنے والا عربی ادیب شکیب ارسلان، جس کو لقب دیا امیر البیان. دنیا ادب، عربی ادب کے دنیا کے لوگوں نے اس کو لقب دیا امیر البیان. شکیب ارسلان کے بارے میں ایک سیمینار ان کی زندگی میں ہونے لگا. وہ بھی حیات تھے، ان کے بارے میں سیمینار منعقد کیا گیا کہ ان کی ادبی شاہکار کیا ہیں، کیسے کیا کلام کہتے ہیں، کیسا نثر کہتے ہیں، کیسا نظم کہتے ہیں. اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج کے اوپر اور نظامت کرنے والا جو ہے وہ نظامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا ادب کے اندر 2 ہی امیر سخن ہیں، ایک علی، ایک شکیب ارسلان. لبنان میں سیمینار ہو رہا ہے اور ناظم جلسہ کہتا ہے، شکیب ارسلان بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کرسی کے اوپر، انہیں آخر میں تقریر کرنی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا ادب کے اندر 2 ہی امیر سخن گزرے ہیں، ایک علی بن ابی طالب، ایک شکیب ارسلان. تو یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اس کرسی سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے انہیں مائک سے ہٹایا، اس جگہ سے ہٹا کر لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے علی کے ساتھ جوڑ دیا. انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. سنو، یہ شکیب ارسلان کا جملہ ہے. مخاطب ہو کر کہتا ہے مجمع سے، سنو کہ اگر ادبی دنیا میں قوی ہیکل وجود تصور میں لے کر آؤ تو اسے علی سمجھنا، اور علی ابن ابی طالب کے پیروں میں جوتیاں ہو، نالین ہو، جوتے ہو، اور ان جوتوں میں تسمہ لگا ہوا ہو اور اس تسمے کے اندر سینکڑوں دھاگے ہو، تو مجھے ایک دھاگا سمجھنا جو علی کے پیر کا جوتا ہے.
عزیزان گرامی، لہذا مولا کے کلام کی آفاقیت کا ایک سبب یہ، وہ کہتا ہے خبردار آئندہ سوچنا بھی نہیں، میرے پاس جو ادب ہے وہ علی کے ادب سے ہے، میرے پاس جو بھی کلام ہے وہ علی کے کلام سے ہے۔ محقن ابن ابی محقن امیر شام کے پاس مولا کے لشکر کو چھوڑ کر گیا، اور امیر شام نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ایسے آدمی کو چھوڑ کر آئے ہو جسے بولنا ہی نہیں آتا۔ اچھا، یہ جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ہمارے متفقہ باتیں ہیں، یعنی سب کتابوں میں جسے کسی کو اعتراض ہوگا اتفاق سے اسی کتاب سے بھی مل جائے گا۔ توجہ ہے نا بات کی؟ وہ کہنے لگا کہ امیر شام نے کہا کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہنے لگا کہ ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جسے بولنا نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ غصے سے کہا خبردار، یہ انتہائی پست چاپلوسی ہے، تم میری چاپلوسی کر رہے ہو؟ تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو کہ تم علی کو کہہ رہے ہو کہ جسے بولنا نہیں آتا؟ سنو، قریش کو بولنا نہیں آتا تھا، علی نے بولنے کا سلیقہ دیا ہے۔ علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی بولنے کا ڈھنگ نہیں رکھتا۔ یہ عربی کا مقولہ بہت زیادہ مشہور ہے مدرسوں کی زبان میں بھی اور ادبی دنیا میں بھی، الفضل ما شہدت بہ العادہ، ایک محاورہ ہے۔ مولانا تشریف فرمائے، عربی جاننے والے سامعین موجود ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ، اصل فضیلت وہ ہے کہ جس کا اقرار کوئی دشمن کرے۔ یہ فقرہ ہے، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ یہ ایک مصرع ہے عمر ابن عاص کا مصرع۔ جب مولا کی شہادت ہو گئی تو ابن عباس کو عمر ابن عاص آپ کے ذہنوں میں کون ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف دینے والا مولا کو، سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والا مولا کو، عمر ابن عاص مشیر خاص ہے میرے شام کا۔ جب مولا کی شہادت کے بعد ابن عباس سے سامنا ہوا عمر ابن عاص کا تو کہ عمر کہنے لگا ابن عباس سے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کی رحلت ہو گئی، اس لیے کہ ہمیں اب ان کے خطبے سننے کو نہیں ملتے، ہم تو کہتے تھے کہ ہمیں بھی لے کر آؤ وہ جملے پہنچاؤ کہ علی نے آج خطاب میں کیا کہا ہے۔ کہا تم نے تو اتنی تکلیف دی علی کو، تم ہی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے کہ ہاں، وہ دنیا ہے، وہ کرسی ہے، وہ پیسہ ہے، وہ ہمیں چاہیے تھا۔ آج بھی اگر علی کا بیٹا ہمارے سامنے آئے گا تو ہم وہی کریں گے جو ان کے بابا کے ساتھ کیا، مگر علی کی عظمت کا تو انکار نہیں ہے، علی کی عظمت کا تو انکار نہیں ہے۔ گھر میں گیا، ایک صندوق سے 100 مصروں پر مشتمل ایک قصیدہ لے کر آیا جو اس نے مولا کی شان میں کہا ہوا تھا۔ دشمن ترین فرد ہے مولا علی کا، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمر ابن عاص ابن نابغہ، شیطنت کرنے والا، انہی کے بارے میں مولا نے فرمایا تھا یہ جو یہ کر رہے ہیں نا یہ سیاست نہیں ہے، سیاست تو میں کرنا جانتا ہوں، یہ جو کر رہے ہیں یہ شیطنت ہے۔ مولا ہی نے بتایا ہے کہ سیاست کی قسم، سیاست کی ضد شیطنت ہوا کرتی ہے۔ اگر کہیں حقائق سے ہٹ کر بات ہو رہی ہو تو وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ شیطنت ہوتی ہے۔ وہ قصیدہ لے کر آیا اور مولا کی شان میں جو اس نے قصیدہ کہا تھا وہ پڑھ کر سنایا، اس کا ایک مصرع ہے یہ، الفضل ما شہدت بہ العادہ۔ خود اپنے آپ کا اقرار بھی کیا کہ میں علی کا دشمن ہوں، اور فضل تو وہی ہے کہ جو دشمن جس کا اقرار کرے۔ عزیزان گرامی، اقرار کا ایک منظر اور اس کے بعد میں آپ کی زحمتوں کو منزل دوں۔ جنگ صفین 1.5 سال تک چلی ہے جنگ، ابھی ہو نہیں سکتا کہ نہج البلاغہ کا تذکرہ ہو اور کسی ایک مجلس میں بھی جنگ صفین کا نام بھی نہ ہے، اس لیے کہ مولا 18 مہینے تک چلنے والی جنگ، بڑی طویل جنگ، اس لیے کہ اس کے فیصلے میں حکم بنا دیے گئے اور اس کے مسائل پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ جنگ صفین میں مولا کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا، اور جب مولا کے لشکر کے اوپر پانی بند ہو گیا تو حضرت مالک اشتر جو سپہ سالار ہیں، جو مولا کے خاص معتمد ہیں، کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، اشتر میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ ایک کتاب ہے پوری مالک اشتر کی فضیلت میں مولا کا یہ جملہ، اشتر میرے لیے ایسے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ مالک اشتر نے آ کر کہا یا علی پانی ختم ہو گیا ہے، سپاہی فوجی دستے۔ حضرت فرمایا مالک جاؤ فرات سے پانی بھر کے لاؤ۔
کہ مولا وہاں تو 4000 کا لشکر ہے. حضرت نے فرمایا مالک ہم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. کہ مولا لشکر لے کر جاؤ؟ فرمایا نہیں اکیلے جاؤ. توجہ ہے بات کی. مالک نے ایک سواری پر خالی مشکیزیں لادے اور ایک گھوڑے پر اپنی سواری پر بیٹھ کے فرات کی طرف چلے گئے. پانی بھر کر لے آئے. فوراً امیر شام نے بلا لیا اس سپہ سالار کو جو 4000 سپاہی لیے کھڑے تھے کہ تم نے دیکھ لیا مالک پانی لے کے چلے گئے. کہنے حضور کیا کریں آپ کے مشیر خاص عمرو عاص ان کے ساتھ آئے تھے. علامہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت کے اندر زیارت جامعہ کی شرح لکھتے ہوئے اس واقعے کو لکھا ہے. آیت اللہ علامہ بزرگوار نمازی نے اصفہانی نے کہتے ہیں حضور کیا کریں مالک تو اکیلے آئے تھے مگر آپ کے مشیر خاص عمرو عاص آئے تھے بلا لیا. عمرو عاص تم گئے تھے؟ کہنا نہیں حضور میں تو نہیں گیا. کہ یہ کہہ رہے تم آئے تھے؟ کہ خبردار اگر یہ آئے تو اب یہ بھی آئے تو نہیں دینا. چند دن بعد پھر پانی ختم ہو گیا. مولا نے پھر مالک سے کہا مالک جاؤ پانی لے کر آؤ. اور مالک ویسے ہی اکیلے گئے اور پانی لے کر آ گئے. پھر بلا لیا اب کون آیا تھا؟ کہ آپ کے فرزند یزید آئے تھے اس کے ساتھ آئے تھے. کہ صاحب پانی دے دو تو ہم نے پانی دے دیا اب ہم کیا کریں. آپ نے تو کہا تھا کہ عمرو عاص آئے تو نہ دینا. وہ تو آپ کے بیٹے آ گئے. کہنا خبردار اگر اب یزید بھی آئے تو پانی نہیں دینا انہیں. کچھ دن کے بعد پھر مالک نے مولا سے سوال کیا. حضرت نے فرمایا مالک گھبرانے کی کیا بات لے کر آؤ جیسے پہلے لے کر آئے تھے. تو ایک مرتبہ پھر مالک لے کر آ گئے. پھر بلا لیا اب کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے. آپ خود آئے تھے ان کے ساتھ اور کہا انہیں پانی دے دو اب ہم کیا کریں. کہلے اچھا دیکھو اگر اب ہم آئے تو ہماری کوئی نشانی رکھ لینا. اب چوتھی مرتبہ مالک گئے ہیں پانی لینے کے لیے اور پانی لے کر آ گئے. پھر بلا لیا یہ کیا ہوا؟ کہ حضور آپ آئے تھے. کہ کوئی نشانی؟ کہ ہم نے آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی اتروا لی تھی. بس جیسے ہی اس نے کہا آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی ہم نے اتروا لی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی. تو بے ساختہ امیر شام کا جملہ ہے ہذا من عجائب علی بن ابی طالب. پانی بند کرنا اس قبیلے کا پرانا دستور ہے. مگر فرق ہے جب علی مولا پر پانی بند ہوا تو مولا کے ساتھ بی بی زینب نہیں تھی, مولا کے ساتھ سکینہ نہیں تھی, مولا کے ساتھ اہل بیت کی گھر کے بچے نہیں تھے, مولا کے ساتھ سارے مرد تھے. اور پانی منگا بھی لیا علی نے. معجزہ وہاں بھی دکھایا جا سکتا تھا لیکن حسین معجزہ دکھانا نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ حسین امتحان گاہ میں تھے اور جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں کسی سے مدد نہیں لی جاتی. حسین ابن علی مدد اگر لے لیتے تو امتحان کیسے پورا ہوتا. جب بی بی سکینہ نے کہا تھا نا بابا ہم پیاسے مر جائیں گے تو امام حسین نے زمین کربلا پر ایک ایڑ لگائی, اپنی ایڑی کی ایڑ لگائی تو پانی ابلنے لگا. جناب سکینہ سے فرمایا سکینہ پانی تو موجود ہے مگر پیو گے تو نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی. اجرکم اللہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نانا کی امت کی بخشش ہو جائے. حسین معجزے کے ذریعے پانی نہیں چاہتے تھے. کیا کرو کہاں تک جاؤ گے ظلم کرنے میں, تم انتہا دکھاؤ. اور حسین ابن علی اپنے صبر کی انتہا دکھائیں گے. عزیزانو آج میں جس شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اسے پانی ہی کی خاطر مار دیا گیا اور وہ شہزادہ حضرت علی اصغر ہے. آج 6 محرم ہے نا. سلام ہو, مجلس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں, مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, ان کی گودوں میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے, آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں گے. جب بچے کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو ماں بڑی بے چین ہوتی ہے, جب بچے کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو ماں بہت بے چین ہوتی ہے. سلام جناب رباب پر ہو, بی بی
کے صبر کی انتہا ہے. جناب رباب اپنے بچے کو بھوکا دیکھ رہی ہیں. رباب اپنے بچے کو بھوکا دیکھ رہی ہے. دودھ نہیں ہے, پانی نہیں ہے جو علی اصغر کی پیاس کو مٹا سکے. اس ماں کے کلیجے کا حال کیسے معلوم ہو. امام حسین نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہوں. بڑی خدمت کی ہے امام کی زوجہ نے امام حسین کی. رونے آئے نا عزادارو, رونے کے ایام بھی ہیں, پرسے کے ایام ہیں. جب جناب رباب نے امام حسین کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا تھا تو لاشے سے مخاطب ہو کر کہا تھا میرے والی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اور جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے کہا اے امام زین العابدین اپنی ماں سے کہیے کہ وہ سائے میں جا کر بیٹھے, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جناب رباب کی یہاں رحلت ہو جائے. جب امام سجاد نے جناب رباب سے کہا تھا نا کہ اماں سائے میں آ جائیے, آپ کا حال متغیر ہو گیا ہے, آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے, آپ پر ضعیفی طاری ہو چکی ہے دھوپ میں بیٹھنے سے, تو جناب رباب نے فرمایا تھا اے زین العابدین کیا ہرملہ مارا گیا؟ ارے جس نے میرے بچے کو تین سے شعبہ تیر مار دیا وہ ہرملہ مارا گیا. اجرکم اللہ. کل علامہ غربی صاحب مجلس میں تھے, بنارس کے ایک عالم جو میرے دوستوں میں سے ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ ہندوستان بنارس کے اندر جب ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے تو وہ فرمانے لگے کہ وہ تعزیے کا جلوس کربلا تک جاتا ہے. جیسے ساری دنیا میں ہے ایسے ہر شہر میں سے اس شہر کے اندر بھی. وہ فرمانے لگے ایک سال ہم وہاں تھے تو ہم جلوس کے آگے آگے جا رہے تھے رستے کے اوپر تاکہ انتظامات دیکھیں, صفائی ہے, انتظامیہ موجود ہے یا نہیں ہے, انتظامات مکمل ہے یا نہیں. تو کہنے لگے جلوس پیچھے تھا, ہم آگے جا رہے تھے چند دوست مل کر علماء چند لوگ آگے جا رہے تھے تو ایک چاراہے پر کیا دیکھا کہ ہندو عورتیں شیر خوار بچوں کو گودوں میں لیے کھڑی ہیں. تو جب ہم ان کے قریب سے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت نے کہا بھائی مسلمان محسوس ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مسلمان ہیں. تو کہنے لگے یہ بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے پوچھا کہ تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم آج عاشورے کا دن ہے, جب تک تعزیے دفنا نہیں دیے جاتے ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. اجرکم اللہ. سلام ہو جناب رباب کے جگر پر, سلام ہو بی بی کے حوصلے پر. ایک اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کے ہاتھوں پر دے دیا. امام نے فرمایا رباب لاؤ اس علی اصغر کو پانی پلا لاؤ. بچے کو امام نے گود میں لیا, نظارو آپ نے گریہ کر لیا. امام نے بچے کو گود میں لیا, میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. آواز دے کر کہا ہے قومی اشقیا اگر حسین خطا کار ہے تو اس بچے نے کیا کیا ہے, اسے 2 بوند پانی کے پلا دو. جیسے ہی امام نے بچے کو بلند کیا فوج یزیدی میں ایک مرتبہ گریہ ہونے لگا. ہرملہ کو آواز دی پسر ساز ہے اخطا کلام الحسین, حسین کے کلام کو خطا کر دے. تیرے سے شعبہ تھا جو ایک مرتبہ علی اصغر کی طرف بڑھا, بچے نے ہمک کے گلے پر تیر کو لے لیا. جناب علی اصغر کا خون بہنے لگا, امام نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا. آواز دی اے لوگوں گواہ رہنا میں قیامت میں اسی چہرے کے ساتھ آؤں گا. بچے کا خون بہ گیا, آپ نے گریہ کر لیا. امام نے اس بچے کے لاشے کو, دھوپ بہت سخت تھی عزیزانو, بڑی سخت دھوپ تھی کربلا کے میدان میں, امام نے اپنے ابا کے دامن سے علی اصغر کا لاشا چھپا لیا, لاشے پر ابا ڈال دی, لے کے چلے ہیں خیمے کی طرح. حسین نے علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا, حسین نے عباس کے کٹے بازو بھی اٹھائے, حسین نے اونو محمد کے لاشے بھی اٹھائے. لیکن جب لے کر چلے جناب علی اصغر کا لاشا, جیسے ہی ماں کا خیمہ قریب آیا, جیسے ہی رباب کا خیمہ قریب آیا تو 7 قدم پیچھے ہٹنے لگے. آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے کہ اسی اثنا میں خیمے سے پردہ ہٹا اور جناب رباب آ کے کھڑی ہو گئی. امام نے سامنے ماں کو کھڑا ہوا دیکھا,
دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. عجیب سوال کر رہے ہیں حسین ابن علی. رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے غور سے دیکھ کر کہا آپ میرے امام ہیں, آپ میرے والی ہیں. جب یہ جملے حسین نے سن لیے, ابا کا دامن ہٹا لیا, خون میں لتپت بچہ ماں نے دیکھا, لبوں پر لب رکھ دیے, آواز دی یا بنیا آمثلو کا ینہر, کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے. اللہ لعنت اللہ علی قوم صالح. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ عظمت مولا کائنات اور عظمت بیان مولا کائنات سے متعلق مسلسل آپ کے اذہان عالیات کی طرف اپنے معروضات کو روانہ کر رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی کہ علی بن ابی طالب کا وجود ایک ایسا آفاقی, ایک ایسا جہانی اور ہمیشگی وجود ہے جس کے نتائج اور اثرات سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھی تازہ دکھائی دیتے ہیں. نہج البلاغہ کی عظمت پاکستان میں اگرچہ نہج البلاغہ اردو زبان میں کام بہت سے علماء نے کیا ہے. 10 بر صغیر کے علماء کی ایک فہرست میرے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ پر کام اور اس کی خدمت کی ہے. مگر جو کام قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ کا تھا, وہ کچھ اپنی ہی نوعیت کا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بعض کاموں پر اللہ کی تائید کی مہر لگی ہوتی ہے. ہر کام کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو بعض کاموں کی پذیرائی کا اندازہ لگانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے. کتابیں تو بہت ہیں, مگر نہ جانے شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے کس دل سے مفاتیح الجنان کو لکھا کہ آج ہر مسجد میں ہر مصلی پر قرآن کے ساتھ اور قرآن کے نیچے مفاتیح الجنان رکھی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, کوئی کام بھی باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی خوشنودی کو شامل حال نہ کیا جائے. اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے. وہ اللہ کی ذات جس کی جو ابدی بھی ہے, جو ازلی بھی ہے. شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ایک مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کے بعد مسجد کے پیش نماز درس اخلاق دیا کرتے ہیں. اور درس اخلاق دیتے ہیں منازل الآخرہ خود شیخ عباس قمی کی کتاب سے. مدتوں کے بعد شیخ عباس قمی کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو عالم ایسے ہوتے ہیں اور کتنی اچھی کتاب ہے جس سے وہ ہمیں درس دیتے ہیں اور اتنے اچھے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں. تم بھی علم حاصل کر رہے ہو مگر عالم ایسا ہوتا ہے, دیکھو کتنے اچھے پیغامات ہیں. انتقال ہو گیا والد کا مگر کبھی بتایا نہیں کہ وہ میری اپنی کتاب ہے, اس لیے کہ اگر والد کو بتا دیا تو نفس شامل ہو جائے گا. اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پھر کبھی مٹتا نہیں ہے. ان کاموں میں عزیزان گرامی ایک کام عزاداری ہے. الصوم لی حدیث پیغمبر کے اندر
احادیث پیغمبر میں ایک حدیث جو حدیث نبوی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی؟ لیکن اللہ نے کہا روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا اجر بھی میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ میں خود دوں گا۔ کیا سبب ہے کہ روزے کو اللہ نے اس اہمیت کے ساتھ دیکھا؟ اس لیے کہ شاید یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے، مجمع میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے۔ اگر اکیلا ہو جائے انسان اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور پانی موجود ہو اور وہ اس کو استعمال نہ کر رہا ہو، اس سے استفادہ نہ کر رہا ہو، یہ کہہ کر کہ روزے سے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لو، کون دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہو وہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ ان کاموں میں عزیزان گرامی ایک آپ کا کام ہے جو عزاداری کی صورت میں یقین جانیے دنیا مٹ جائے گی مگر یا حسین کی صدائیں نہیں مٹیں گی۔ آج کی مجلس میں کچھ مہمان بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں، لیکن جب وہ آ جائیں گے تو پھر میں ان کے سامنے ان سے متعلق بات کروں گا، لیکن یہاں اپنے بیان کو مسلسل کرتے ہوئے ایک منزل اور دوں کہ یہ بیان جسے سید رضی نے مرتب کیا، اسے سید رضی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اس کا ہے خطبات پر مشتمل، یعنی نہج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبات امیر المومنین، جس کی تعداد ہے 241۔ بعض لوگوں نے 239 بھی تعداد لکھی ہے اور بعض لوگوں نے خطبوں کی تعداد بتائی ہے 241۔ تو یہ خطبے میں کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ بعض خطبات کو بعض راویوں نے 2 حصوں میں بانٹ کر کہا کہ یہ 2 جگہ کے علیحدہ خطاب ہیں، بعض نے کہا نہیں، ایک جگہ کا مکمل خطاب ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 جگہ کے علیحدہ 2 خطاب ہیں تو انہوں نے اس کے نمبر بنا دیے زیادہ اور اس کے نمبرنگ زیادہ کر دی گئی، اور جنہوں نے کہا نہیں یہ ایک ہی خطاب ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہے، تو اس کی تعداد اور اس کی گنتی بھی اسی کے حساب سے معین کر دی گئی۔ لہذا پھر کیا تعداد بنی؟ تعداد بنی 241 یا 239۔ مشہور بہرحال 241 ہے، جو آپ کے گھر میں بھی اور ہمارے گھر میں بھی کتاب ہے، خاص طور پر مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح و تفسیر۔ میں انتہائی محترم سننے والوں سے ایک خاص طور پر سامعین کرام سے، ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ قرآن مہجور و مظلوم و متروک ہے۔ خود نبی شکایت کریں گے قیامت میں، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ زندگیوں کو منظم بنانے کی کتاب تھی، انہوں نے قرآن کو صرف مقدس کتاب رہنے دیا، صرف قسم کھانے کے لیے اسے معین محدود کر دیا، صرف سفر پر جاتے ہوئے سر اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے اور اپنے سر پر رکھنے کے لیے اسے محدود کر دیا، صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے اسے محدود کر دیا۔ یا اللہ یہ زندگی کا دستور تھا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، میری قوم نے اسے ترک کر دیا۔ عزیزان گرامی، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن شکایت کرے گا، خود نبی شکایت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہج البلاغہ بھی شکایت کرے۔ لہٰذا نہج البلاغہ کو کثرت سے کوئی بھی مومن اور مسلم سنی شیعہ نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہہ دے اپنی زبان پر کہ میرے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے۔ کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے تو قرآن کی تفسیر بھی ہونی چاہیے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مکمل تفسیر چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید مکمل تفسیر چاہتا ہے اور اس کی ایک جامع اور عملی تفسیر، تفسیر علمی ہوتی ہے، تفسیر عملی ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، کر کے دکھایا ہے علی نے۔ صرف علمی دنیا تک محدود نہیں رہا قرآن کا پیغام، کہ کوئی ہو جو دنیا میں مسائل قائم کرے کہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جب عمل کر کے دکھاتے ہیں تو حیدر کرار کا عمل سامنے آتا ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ پہلا حصہ اس کا جو مشتمل ہے مولا کے خطبات پر، 241 خطبات۔ دوسرا حصہ اس کا ہے عزیزان گرامی 79 حضرت کے خط لکھے ہیں مولا علی نے، 79 خطوط ہیں مولا کے جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔
اور 480 کلمات قصار ہیں، چھوٹے فقرے، مختصر جملے. اوتیتو جوامع الکلم. نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معجزوں میں ایک معجزہ یہ عطا کیا ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں اور معرفت کا سمندر عطا کر دیتا ہوں. میں ایک جملے میں معرفت کا سمندر دے دیتا ہوں. یہ نبی اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور نبی فرما رہے ہیں کہ انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. اچھا، جو ٹکڑا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو حصہ بن جائے وہ محتاج ہوا کرتا ہے. لہذا کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ مولا علی کے بارے میں الوہیت کا کوئی خیال کر رہا ہو. خود نبی نے پہلے مرحلے پر بتا دیا میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر اسے سادہ زبان میں اپنے بچوں کے لیے کہوں تو علی اور نبی کو ایسے سمجھیں جیسے سکے کے دو رخ. ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے، ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے. نبی 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 در حقیقت اسلام کی حیثیت کا نام ہے، اور علی اسلام کی مالیت کا نام ہے. اور عزیزان گرامی، یہ دونوں در حقیقت اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے دین کو پہنچانے والی ہستیاں. تو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، مختصر فقرے، چھوٹے چھوٹے جملے. الحسود البخیل ابدا ذلیل والحسود ابدا علیل. دیکھیے ردھم، دیکھیے، بخیل ہمیشہ ذلیل رہتا ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں بخیل ہمیشہ ذلیل رہتا ہے. والحسود ابدا علیل، اور حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے. کتنا فقرہ ہے، کتنا چھوٹا سا فقرہ ہے. فرماتے ہیں العالم حی وَإِن كَانَ مَيِّتًا وَالْجَاهِلُ مَيِّتٌ وَإِن كَانَ حَيًّا. عالم زندہ ہے چاہے زمین میں اسے دفنا دیا جائے، جاہل مردہ ہے چاہے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہو. عظمت مولا پہ درود پڑھیں بآواز بلند تر. اور مولا کے ان تینوں، مولا کے اس کلام کی تین تقسیموں کو جو سید رضی نے تقسیم کی ہیں، ان تینوں تقسیمات کے اندر ہر ایک تقسیم پر جب آپ جائیں، مولا کے خطوط ہوں، مولا کے خطبات ہوں، مولا کے خطوط ہوں یا مولا کے کلمات قصار ہوں، ایک دنیا معرفت کی، ایک دنیا علم کی پوشیدہ ہے. اور جب سید رضی کے اس کلام کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے اور ترجمہ کرنے کے لیے کیا شیرنی ہے مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی تحریر کے اندر، کہ مفتی صاحب کے اس ترجمے کو بھی انہیں کیے ہوئے میں سمجھتا ہوں 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن 60 سال ہو گئے جی، 60 سال پرانا ترجمہ. لیکن جب آج آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زبان کی فصاحت و بلاغت. دیکھیے یہ جب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مفتی مرحوم کے دل میں حب علی نہ ہو، کہ جس حب علی کے ساتھ سید رضی نے مرتب کیا، اسی محبت علی کے ساتھ مفتی جعفر نے ترجمہ کیا ہے. اور ان کے بعد علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ نے اس میں مقدمہ لکھا ہے. اور ان کے بعد جو آج نیا کام ہے وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ہے. اگرچہ علامہ کو رحلت کیے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے، لیکن جدید ترین کام اگر نہج البلاغہ کے حوالے سے کہا جائے تو علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ کا کلام اور ان کی کوشش ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ جب بھی کوئی نہج البلاغہ پڑھے، نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ ہے. نہج البلاغہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا. نہج البلاغہ پڑھنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے اس سلیقے کے بغیر نہج البلاغہ کو پڑھا تو شاید استفادہ نہ کر پائے. لہٰذا یہ جملہ بھی لیتے جائیں میرے محترم سننے والے کہ جب نہج البلاغہ کو پڑھیں تو اول سے آخر نہ پڑھا جائے بلکہ آخر سے اول پڑھا جائے. یعنی کلمات قصار سے نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا جائے، مولا کے خطبات سے نہج البلاغہ کو نہ پڑھا جائے. جس طرح قرآن مجید پڑھنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 30واں سپارہ پڑھو تاکہ تمہیں اللہ کے کلام سے آشنائی ہونے لگے، پھر سورہ بقرہ تمہیں اچھا لگے گا.
اسی طرح اگر کلمات قصار کو پہلے پڑھ لیا جائے گا، پھر علی کا پہلا خطبہ جو الوہیت کے بارے میں ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، آسمانوں کی خلقت کے بارے میں ہے، فرشتوں کی تقسیم کے بارے میں ہے، علی بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بنائی ہے۔ مکمل فلسفیانہ گفتگو، مکمل فلسفیانہ گفتگو، لہذا اسے عقب سے جلو کی طرف